الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ کرنا اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا۔ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، آمین۔ ہم میں سے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے نا، اس نے ایک سفر کرنا ہے۔ آج ہم ہلکا سا وہ سفر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی شہر میں رہتا ہے، چاہے کوئی گاؤں میں رہتا ہے، جو بھی اس دنیا میں انسان آ جاتا ہے اس کو اس سفر سے گزرنا ہے، سفر آخرت۔ ہلکی سی اس کی جھلک دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جو آیات پڑھی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک شخص دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا سامان تیار کیا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، یعنی پھر ان کو اپنی فکر ہی نہیں رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ ہم اپنی آخرت کی کچھ فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، ان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان کے دن رات ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور جو جنت والے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے۔ اچھا، اب ایسے ہے کہ کیونکہ مجھے یہ سفر اکیلے کرنا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو صرف سوچنا ہے، باقیوں کو نہیں سوچنا۔ وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تم میرے پاس واپس بھی اکیلے آؤ گے جیسے تمہیں میں نے پہلی دفعہ اکیلے پیدا کیا، چاہے ٹوینس بھی ہوں تو بھی اکیلے اکیلے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو سوچنا ہے صرف کہ میرا ساتھ یہ سفر کیسے گزرے گا۔ سب سے پہلے ہم دنیا کی زندگی میں ہیں۔ آپ نے پہلے بھی یہ حدیث سنی ہوگی، آج پھر یہ حدیث سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے انگلی کو سمندر میں ڈالا جائے تو انگلی کے پہ جتنا پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے اور باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، وہاں کا ایک دن قرآن میں آتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ کہیں آتا ہے 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کی صبح بھی ہے، دوپہر بھی ہے اور شام بھی ہے۔
وہاں پہ ہماری اپنی اس دنیا کی زندگی ہمیں کتنی لگے گی؟ کم لبستم، قرآن میں آتا ہے کتنی دیر ٹھہر کے آئے ہو؟ لبسنا یومن او بعد یوم، کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ، یا دوسری جگہ پہ آتا ہے ساعتا من نہار، بس دن کی کچھ گھڑی، بس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے۔ ابھی بھی جب ہم اپنی پچھلی زندگی سوچتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ کل کی بات تھی جب ہم اسکول میں تھے، کل کی بات تھی جب ہم یہ کام کرتے تھے، کل کی بات تھی جب سمر کورس شروع ہوا تھا، اب ختم بھی ہونے لگا ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے نا پچھلا گزرا ہوا یوں لگتا ہے گزر گیا، اس وقت بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے لیکن گزر جائے گا۔ اب ہر ایک کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے اس کی اتنی آزمائش ہے، اس کے ایمان کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کی۔ اس کے بعد جس کے اندر جتنا ایمان زیادہ ہے اس کی آزمائش زیادہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی بہت اونچا درجہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ کم کام کر رہا ہے، اس لیول کا کام نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو بغیر حساب کے ان کا اجر ملتا ہے ان کو، اور وہ اوپر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی تکلیف پہ جو صبر ہو جاتا ہے وہ بہت بغیر حساب کے آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں اگر آخر میں ٹائم ہوا نا تو میں تھوڑی سی آپ کو جنت کی ڈسکرپشن کہوں گی قرآن کے الفاظ میں نا، ایسے کہوں گی تھوڑی سی پڑھ کے سنائی۔ وہ جنت ایسی ہے کہ اگر اس کا شوق لگ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پھر اس کو سن کے بے فکر ہو کے سو نہیں سکتا، بس اس کو چاہیے پھر وہ۔ اور جو جہنم کے بارے میں سن لے، جہنم کا یقین کر لے، وہ اس سے بھی بے فکر ہو کے، مطلب اس سے لاپرواہ ہو کے سو نہیں سکتا۔ تو جہنم کا خوف اور جنت کا شوق ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ تھوڑی دیر کی ہماری زندگی ہے۔ لوگ بہت ڈراتے ہیں، شیطان ڈراتا، شیطان یعدکم، اللہ قرآن میں بتاتا ہے شیطان بہت ڈراتا ہے تمہاری پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی، ابھی تمہارے ساتھ ایسے ہو گیا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی یہ چیز کیسے ہوگی، یہ کیا ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنا غم بڑا لگے تو وہ میرے غم کو دیکھ لے، اس کو اپنا غم ہلکا محسوس ہوگا۔ تو آپ نے سیرہ بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کے اپنے زندگی میں 6 بچے آپ کے سامنے فوت ہوئے، 6 بچے فوت ہوئے ہیں۔ کسی کا 1 ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے تو کہتے کتنی اس کی تو قسمت ہی ماڑی ہے، کبھی پنجابی میں کہتے ہیں اس کی تو قسمت خراب ہے، اس کے ساتھ تو ایسے ہو گیا ہے، اس بیچاری اس کے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں۔ جبکہ پیغمبر سب سے محبوب ہے اللہ کے، لیکن پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ ہر پیغمبر کو دیکھ لیں، کسی کی اولاد نافرمان ہے، سامنے ڈوب رہی ہے، پیغمبر نے یہ بھی دیکھا۔ کسی کا پیغمبر کا بچہ گم ہو گیا تو 40 سال بعد 46 ایئر تک پتہ بھی ہے کہ اپنے ہی بچوں نے زیادتی کی ہے، لیکن ان بچوں کے ساتھ پھر بھی رہ رہے ہیں، اس نے سلوک کر رہے ہیں۔ یہ ساری صبر کی داستانیں دراصل مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس زندگی میں رہنا ایسے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ جو آپ کے نیک بندے ہیں نا وہ مسلسل آزمائش میں رہتے ہیں، ایک تکلیف گزرتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری گزرتی ہے تیسری آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جنت دکھائی کہ ان کا انجام یہ جنت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، اگر ایک شخص پیدائش سے لے کر موت تک اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزارے، یہ سریر کے بل، حفظ کے بل، لیکن اگر اس کا انجام یہ جنت ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ جنت کا بس ایک غوطہ دنیا کے ساری تکلیفیں دکھ مٹا دے گا۔ اور اگر ایک شخص پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جو آپ کے نافرمان ہیں وہ تو مزے کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ چوریاں کرتے ہیں، کتنے لوگ ساری ساری رات گانے سنتے ہیں،
کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کا کچھ بگڑتا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں، آرام سے کھا پی رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ماڈرن کہلوا رہے ہوتے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، وہ سامنے بہت سارے بے حیائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آرام سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام موسیٰ علیہ السلام کو جہنم دکھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، اگر ایک شخص پیدائش سے لے کر موت تک بادشاہوں کی زندگی گزارے لیکن اس کا انجام یہ جہنم ہے تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں بہت پہاڑ لگتی ہے، شیطان ڈراتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اگر میری اولاد خدا نخواستہ نافرمان ہے، اولاد کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اللہ نے لکھی ہے اسے، اور چیک کیا کرنا ہے میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، نہیں مجھے تربیت نہیں کرنی آ رہی، کیا پیغمبروں کو تربیت کرنی نہیں آتی تھی؟ ہمیں سے صرف کوشش دیکھتی ہے، پرفیکشن نہیں ہے ہمارے اندر، ہماری صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ اسی طرح سے نمازوں کا دیکھتے ہیں تو اسلاف کی نمازیں دیکھیں، اپنی نمازیں دیکھیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو مایوسی میں نہیں جانا، بس اللہ کی رضا پانے کے لیے نیک کام کرتے چلے جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ریوارڈ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کی زندگی کتنی سی ہے؟ تھوڑی سی ہے، اور میرا امتحان میرے ایمان کے مطابق ہے۔ اگر میرا ایمان مضبوط ہے تو اللہ مجھے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا میں برداشت کر سکتی ہوں، اور میرا اور میری بہن کا امتحان کا پرچہ علیحدہ ہے، میرا اور میری بھابھی کا امتحان کا پرچہ علیحدہ ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کسی کے اندر حلم زیادہ ڈالا ہوا ہے، کسی کے اندر اخلاق زیادہ ڈالا ہوا ہے، کسی کے اندر نرمی زیادہ ڈالی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کی آزمائش ہے، اور میں جتنی کوشش کروں گی اس کے مطابق میری آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو، کسی کو بھی کسی سے کمپیئر نہ کریں کہ میں تو یہ بھی کر لیتی ہوں اور فلاں تو یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ اگر ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں تو یہ اللہ تیری توفیق ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ جب چھوٹی کی آواز سنی تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ علم دیا لیبلونی، تاکہ مجھے آزما کے دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی آزمائش ملی ہوئی ہے تو بھی دیکھا جائے گا کہ ہم شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت نہیں ہے پھر بھی نہ اللہ سے شکوہ کرنا ہے نہ بندوں سے شکوہ کرنا ہے۔ کوئی جو مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی نقصان مجھے پہنچ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جیسے جیسے جو سین جو ہے میری زندگی میں آنے، وہ سب کے سب پہلے سے ارینج ہیں، اور دیکھا کیا جائے گا میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کوئی ایسے غصے سے بات کرے گا، میرے اوپر کوئی الزام لگائے گا، میرے ساتھ کوئی ایسے بات کرے گا، مجھے اولاد تنگ کرے گی، یا مجھے شوہر سخت ملے گا یا باپ سخت ملے گا، میرا ریئیکشن کیا ہوگا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سب سے اچھا کون کرتا ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، میرے بندوں سے کہو سب سے بہترین بات کیا کرے۔ فرمائے تفسیر میں سے ایک اسلاف میں سے لکھتے ہیں کہ جب بھی میں نے کوئی بات کی تو بعد میں نے سوچا اس سے بھی اچھی بات ہو سکتی تھی، لیکن ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے۔ بعض اوقات تم ایسے ہی بول دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہی ناشکری کے لفظ بول دیتے ہیں، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا، بس عادت ہوتی ہے نا تو بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسلسل میرا امتحان ہے، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک مسلسل یہ فرشتے یعنی الیمینی والشمالی قعید جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اور پچھلی بار شاید آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ سورۃ کہف میں کیا آتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس وقت مجرم لوگ دیکھ کے کہیں گے اللہ کو چھوٹی بڑی کوئی بات بھی نہیں رہی میری زندگی کی اس کے اندر
जो ना लिखी गई हो, जो ना रिकॉर्ड हुई हो। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारी जिंदगी चला दी जाएगी। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह के ऊपर मुहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बोलेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव गवाही देंगे। जो एक एक काम किया, जिल्दें बोलेंगी, रान बोलेगी जिस्म की, इंसान के अपने जिस्म के हिस्से, ये जगह यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन बोल के गवाही देगी। तो इसलिए ये याद रखें, मेरी और आपकी ज़िंदगी मुख्तसर है, 60-70। एक रवायत में आता है कि मेरी उम्मत की औसत उम्र क़यामत के करीब कितनी होगी, 60-70 साल तक। कितनी गुजर गई है, थोड़ी रह गई है, चले जाना है। रोज़ ऐलान होते हैं, रोज़ कितने सारे लोग चले जाते हैं। फिर कहती हूँ, आते हुए कोई तरतीब होती है, जाते हुए कोई तरतीब नहीं। जरूरी नहीं कि बाप ने पहले जाना है, बेटे ने बाद में जाना है। बेटा पहले चला जाता है, बाप बाद में जाता है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आ जाता है, फिर एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा मामला मेरे रब के साथ है। मेरे रब ने मुझे ये इम्तिहान में डाला है। अगर मैं अच्छा अमल कर लेती हूँ, रब को राजी करने वाला अमल कर लेती हूँ, समझे मेरे पूरे 10 मार्क्स आ गए, मैं कामयाब। ये सवाल जो अभी हुआ था मेरे साथ, इस सीन में मैं कामयाब। ये नमाज इस टाइम पे पढ़नी थी, मैंने पढ़ ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे मैंने रिएक्शन नहीं दिखाना था, नेगेटिव शुक्री नहीं करनी थी, नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स आ गए। और अगर मार्क्स ना आए, किसी में गलती हो जाए, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या दी है हमें, तौबा। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु, तौबा गुनाह से करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जब गलती हो जाए, इतना प्यारा हमारा रब है, वो इंसान कहता है, रवायत में आता है कि इंसान जैसे मुंह से बोलता है रब्बे इग़फ़िरली, अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना के कहता है, देखो मेरे बंदे को मुझसे उम्मीद है, इसको पता है कि इसका एक रब है जो इसको माफ भी कर सकता है और इसको सजा भी दे सकता है, मैंने इसको माफ किया। फिर बंदा जहालत से फिर दोबारा वही गुनाह कर लेता है। फिर अल्लाह कहता है, फिर बंदा कहता है रब्बे इग़फ़िरली, फिर अल्लाह कहता है देखो मेरे बंदे को पता है कि मेरा एक रब है जो मुझे माफ कर सकता है। और इंसान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलसल आजमाइश, मुसलसल इम्तिहान आते रहते हैं, कभी औलाद से, कभी जिस्म से, कभी माल से, यहाँ तक कि वो दुनिया में ऐसे फिरता है कि उसके जिस्म पर कोई गुनाह नहीं रहता। यहाँ तक कि अल्लाह ताला से इस हाल में मिलता है कि उसके जिस्म पर कोई गुनाह नहीं होता। तो इसलिए कभी भी किसी के मरने की दुआ नहीं, ना अपने मरने की दुआ करनी चाहिए, ना किसी की। किसी को बीमारी में भी देखे ना, तो ये नहीं कि बस ये अल्लाह इसको उठा ही ले, अल्लाह इसको समेट ही ले, नहीं, उसके लिए रहम की दुआ मांगे कि बाज़-औक़ात कुछ बीमारियां, कुछ मुसीबतें, कुछ तकलीफें दुनिया में गुनाहों को मिटाने और दर्जात की बुलंदी का बायस बनती हैं। ना किसी को देख के ये कहें कि इसके गुनाह की सजा होगी, मुझे और आपको नहीं पता, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं किसको किस दर्जे तक पहुंचाना है, इसलिए उसको किसी मुसीबत में मुब्तला किया हो। ठीक है, तो अपनी ये जिंदगी इंशाअल्लाह और अजीज कैसे करनी है, अल्लाह की रजा के मुताबिक। कितनी सी है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। ये बार बार अपने आप को याद कराना है, बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। चलो बस अभी सब्र कर लेती हूँ, हमेशा के लिए मजे होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, थोड़े दिन के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी हो, जैसे रास्ता पार करने वाले हो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते, सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करो। अगर ये जहन में हो, क्या पता मैं शाम को ना हूँ, फिर क्या करेंगे? अगर डॉक्टर का फर्ज करे बता दे, यकीन नहीं है ना हमें हमारे पर। हालांकि हमें कुरान के पहले लफ्ज में क्या कहा गया, मुफ्लिहून की सिफात क्या बताई गई है, ईमान वालों की क्या, वबिल आखिरती हुम यूकिनून। ईमान नहीं सिर्फ का, यूकिनून, पक्का यकीन है कि हमने मरना है, पक्का यकीन है कि आखिर आना है, आखिरत आनी है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हम सारे कहते हैं मरना है, मरना है, मरना है, लेकिन जब कोई मर जाता है तो फिर ऐसे कहते हैं जैसे कोई अनहोनी बात होगी, ये होना ही नहीं चाहिए था।
اس کا مطلب ہمارے دلوں کے اندر یقین ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شام تک وسائل میری زندگی ہے تو پھر میں کیا کروں گی؟ ٹائم ضائع کروں گی، موبائل دیکھوں گی، دوسروں کی بیٹھ کے غیبتیں کروں گی، کیا کروں گی؟ بندوں سے بھی معافی مانگوں گی، اللہ سے بھی معافی مانگوں گی. ایک گھنٹہ پہلے بھی بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے 1 گھنٹے بعد نہیں ہونا اس دنیا میں. ایسا ہوتا ہے نا. ایک دن پہلے بھی بندے کو پتا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ بس میرا یہ تو کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہوگی، کوئی ملاقات تو آخری ہوگی، کوئی بات تو آخری ہوگی. انسان کی سوچ کے یہ زندگی گزارے کہ جب تک زندہ رہیں تو لوگ آپ کی صحبت کے لیے ترسے. علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اور جب مر جائیں تو آپ کے پیچھے دعا کریں، روئیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا دے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں راضی. جب کوئی چیز بہت مشکل لگے تو اونچی آواز میں کہیں رضیت باللہ رب، اللہ میں راضی ہوں، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں گر سکتا، کوئی بندہ مجھے کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا، کوئی ایک ذرہ مجھ سے لے نہیں سکتا، کوئی ایک ذرہ مجھے دے نہیں سکتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الف بین قلوبہم، آپ پوری زمین بھر کے بھی خرچ کر دیں آپ کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، ہم اس سے نہیں مانگتے. ہم خود کوشش کرتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں. میں نے اس کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس لیے اللہ نے کیا کہا کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ بس آپ کی رضا کے لیے. اللہ پھر خود ہی سورہ مریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ خود بخود دلوں میں بھی محبت ڈال دے گا ایمان والوں کے لیے. بس اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، بندوں کے دلوں میں اللہ خود ہی ڈال دے گا. اس کے بعد آئے گی موت. قرآن میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ختم نہیں ہوگی. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر موت کے ذائقے کے بعد کیا ہوگا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ. پھر جو تم نے کام کیے ہوں گے نا ان کا اجر، ان کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پہ تو ہم بولتے ہیں میں نے اتنا کیا مجھے کوئی ریوارڈ نہیں ملا، ریٹرن نہیں ملا، لیکن وہاں پہ پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کریں گے، حق سے بھی زیادہ دیں گے. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب کون ہے؟ جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں شاید ایک میرا بڑا گھر بن جائے نا پھر میرے سکھ آ جائے گا. آ جاتا ہے سکھ. ہمارے اسٹریٹ میں ہی ایک خاتون نے بڑا سا اپنا گھر بنایا اور اس کے بعد اس کو ابھی گھر بن رہا تھا، سیٹنگ کر رہی تھی اس کی، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. بہت بوڑھی نہیں تھی، ہماری ایج کی تھی. اور جب ہم اس کو غسل دینے کے لیے گئے تو اس کی جو سوتن تھی، اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اور وہ جو سوتن تھی وہ اب اس گھر میں رہتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر اپنی زندگی میں اس کو پتا ہوتا کہ یہ میں سب گھر جو اتنا بڑا گھر بنا رہی ہوں اور جو میں اتنی ڈیکوریشن کر رہی ہوں کسی اور کے لیے کر رہی ہوں، کسی اور کے رہنے کا سارا سامان کر رہی ہوں، تو وہ کرتی. یہ انسان سمجھتا شاید میں نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، بس میرے بچے اچھی نوکریوں پہ لگ جائیں، بس فرشتے ہو جائیں، بس فلاں چیز ہو جائے، بس فلاں چیز ہو جائے.
نہیں، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہاں پہ ہر کامیابی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی کامیابی ہے، اس کے بعد ناکامی ہے۔ ہر دن کے بعد رات ہے، ہر رات کے بعد دن ہے۔ تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا، چاہے دنیا میں اس کو کھانے کو بھی سیکرا نہیں ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے کہ ہم 2 مہینے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پہ گزارا ہوتا تھا؟ کہتی ہیں 2 کالی چیزوں پہ، پانی یا کھجور، یا انسان کے گھروں سے جو دودھ آ جاتا تھا اس پہ گزارا کرتے تھے۔ اور کون ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انبیاء کے بھی امام، جنت کے سردار، سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو یہ معیار نہیں کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، کسی کی اولاد بہت فرمانبردار ہے، یا کسی کے بہت شاندار گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میں کس کو دیکھتا ہوں؟ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ تو جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اچھا، ہلکی سی ایک آپ کو حدیث سناؤں گی، لمبی ہے لیکن کچھ حصہ اس کا آپ کو سناؤں گی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن بندے کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں اس کے دائیں جانب، اور ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوتے ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور کوئی بھی اس کو خوشی نہ ہو، ان چہروں کو دیکھنے کی راحت کی مومن کو بہت محسوس ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے اس کا۔ اور ملک الموت سر کی جانب بیٹھ کے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، چل اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف۔ روح میرے اور آپ کے جسم میں گندی ہوئی ہے اور وہ پاؤں کے ناخن سے نکلنا شروع کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نکلتی ہے جیسے بھرے ہوئے مشکیزے میں سے پانی، گھڑے کو تھوڑا سا یوں کریں وہ اچھل کے اس میں سے پانی آتا ہے، ایسے روح اچھل کے نکلتی ہے۔ جس رب کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی گزاری تھی، آج اس سے ملاقات کا ٹائم ہے، آج اس کے سامنے جانا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے موت راحت ہے۔ تمام دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، جب ہم امتحان دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اب میں ریلیکس، اب میں انشاءاللہ کامیاب ہو گئی، اب میں آرام کروں گی۔ تو ایسے اچھل کے نکلتی ہے، اور ملک الموت پلک جھپکنے سے پہلے اس کو ساتھی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ساتھی فرشتے اس کو جنت کا لایا ہوا کفن پہناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایسے خوشبو آتی ہے، اس میں سے اتنی تیز خوشبو آتی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ اس خوشبو کو سونگھ کر آسمان اور زمین کے درمیان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنے فرشتے سارے دعا کرتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے خوشبو سونگھ کر آسمان کے کناروں پہ آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کس پاکیزہ بندے کی روح ہے؟ تو جو دنیا میں اس کا نام لیا جاتا تھا وہی نام لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے تو اعمال ہم اکثر سنا کرتے تھے۔ کب سنتے ہیں فرشتے؟ فجر اور عصر میں میرے اور آپ کے فرشتے چینج ہوتے ہیں نا، جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر مجلس فرشتوں میں ہمارا نام لے کر یاد کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں گے بھی تو میں بھول جاؤں گی، لیکن ملک الموت کو، فرشتوں کو ہمارے نام یاد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی دعائیں، اس کے نیک اعمال ہم اکثر سنا کرتے تھے۔ اس کا ذکر فرشتوں میں ہوتا ہے، جو ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ تہجد پڑھا کرو، آسمان میں تمہارا چرچا ہو جائے گا۔ تو ناموں کے ساتھ اعمال جاتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نیک بندے کی روح ہمارے پاس سے گزارو۔ اور ایک صحابی تھے جن کی وفات پر، شہادت پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا تھا۔ کون تھے وہ؟ کسی کو پتا ہے؟ آسمان کے فرشتے بہت خوش تھے کہ آج ہمارے پاس سعد آ رہے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے آج اترے ہیں سعد کو لانے کے لیے، لینے کے لیے،
اور ان کی چارپائی کو، بہت ہلکی تھی نا، صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو کچھ لوگوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی، مغفرت کی. تو فرشتے کہتے ہیں اس کو ہم ساتھ چھوڑ کے آئیں گے اگلے آسمان تک. اگلے آسمان پہ پھر ایسے ہی وہ فرشتے خوشبو سونگھ کر آتے ہیں قریب، ایسے کرتے کرتے ساتوں آسمانوں کے اوپر علیین میں اس کا نام اعمال رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو واپس قبر میں پلٹا دیا جاتا ہے. یہ کچھ سیکنڈز میں سارا کام ہو جاتا ہے. لیکن برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی گناہ گار شخص، جب کوئی کافر شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو لینے کے جو فرشتے آتے ہیں وہ انتہائی دہشت ناک شکل میں آتے ہیں. کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں اور بڑے بڑے ان کے دانت ہیں، بہت ڈراؤنی شکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور کوئی بھی تکلیف اس کو مرنے والے کو نہ ہو، ان کو دیکھنے کی تکلیف ہی اس کے لیے بہت کافی ہے. ملک الموت سر کی جانب اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، اے گندی ناپاک روح، نکل اپنے رب کی ناراضگی اور عذاب کی طرف. روح نیچے کی طرف زور لگاتی ہے اور ملک الموت اوپر کی طرف کھینچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روح نکلتی ہے جیسے گیلی سلاخ کو روکدار سلاخ کو گیلی اون کے اندر ڈالا جائے اور پکڑ کے کھینچا جائے، جیسے اس کا ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے، ایسے اس کی تمام ریشے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن ملک الموت پلک جھپکنے میں اس کو ساتھی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ساتھی فرشتے اس کو جہنم کا لایا ہوا ٹاٹ پہناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایسے بدبو آتی ہے جیسے زمینی گلے سڑے مردار کی. بہت دیر کوئی مردار پڑا رہے پھر اس میں سے جیسے زمین سے اسمیل آتی ہے ویسے اس کی اسمیل وہ آتی ہے، اور وہ اسمیل زمین و آسمان کے درمیان پھیل جاتی ہے. زمین و آسمان کے درمیان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. یاد رکھیں ابھی تو ہمیں یہ سب چیزیں ساکت نظر آ رہی ہیں نا، لیکن یہ سب کچھ نہ کچھ سینس رکھتی ہیں. اللہ نے بتایا نا چونٹی نے سنا، تو مطلب چونٹیاں بھی مجھے اور آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہدہد نے آ کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ فلاں قوم جو ہے وہ ملکہ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ پرندے بھی ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کیا آتا ہے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں اور چونٹیاں بھی بلوں میں دعا کرتی ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فرعون اور اس کا لشکر، پورا لاؤ لشکر پورے اپنے ساز و سامان سمیت سارا کا سارا غرق ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما بقت علیہم السماء ولا والارض، نہ ان پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جو ہے مستری ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت کے ساتھ آرام پاتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے باقی لوگ آرام پاتے ہیں کہ شکر ہے یہ دنیا سے گیا. کچھ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے رزق روک لیا جاتا ہے. تو جب جیسے ہی وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں آسمان کے فرشتے وہ اسمیل سن کے آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ لوگوں سے، تھوڑا سا نا ٹیک چھوڑ کے بیٹھے. اگر کسی کو ڈر ہے بہت مطلب کسی کو تکلیف ہے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ٹیک چھوڑ کے بیٹھے. جب ہم اے سی میں بیٹھتے ہیں اور گرمی بھی ہے اور پھر تو نیند آئے گی، تو ٹیک تھوڑی سی چھوڑیں اور آگے اٹھ کے بیٹھیں، پھر آپ اچھی طرح سن لیں انشاءاللہ. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش
وكذلك نجزي الظالمين. اس کو قرآن کے الفاظ سے ہی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. جو قرآن کے الفاظ کی تاثیر ہے وہ میری آپ کی بات میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری آیات کو مانتے نہیں ہیں. ایسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں, زبان سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں من الناس من یؤمن باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ کہتے ہیں من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر یوم آخرت پر, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایمان والے ہیں نہیں. ان کا عمل یہ نہیں بتاتا کہ وہ ایمان والے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا دعویٰ بھی ہو جو وہ سچا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ میری آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں. تکبر کرنا کیا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز نہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام فرعون, حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. نہ ان کو دیکھا نہ ان کے ساتھ رہے, پھر ان کے ساتھ انجام کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہی کرتے تھے. تکبر تھا نا ان کے اندر. ابلیس کے اندر کیا تھا؟ ابی بن خلف کے اندر کیا تھا؟ یہ تکبر تھا. اپنی بات نہیں, دراصل ہماری برادری میں ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کلام میں فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہے. میرا دل نہیں کرتا. وہ باتیں ساری آپ کی ٹھیک ہیں لیکن میں معاف نہیں کر سکتی, میں یہ کام نہیں کر سکتی, میرا دل نہیں مانتا. پتہ بھی ہے یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لیکن اپنی خواہش نفس, اپنے دل کی ماننا, اپنی برادری کی ماننا, اپنے ارد گرد والے لوگوں کی ماننا, اپنے معاشرے کی ماننا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں جانا ان کا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا. یہ اللہ مثال دے رہے کہ بندہ نہیں, جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے گزرنا ناممکن ہے, ایسے ان لوگوں کا جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. قرآن ہے گھروں میں لیکن عمل نہیں کرتے, تکبر کرتے, اپنی خاندان, اپنا معاشرہ, اپنا نفس, اس کی بات زیادہ مانتے ہیں. تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. کذالک نجزی المجرمین, مجرموں کا یہی بدلہ ہوگا. ان کے نیچے بھی آگ کے بستر ہوں گے اور اوپر بھی آگ کے بستر ہوں گے, اور یہ ظالم لوگوں کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. پھر اس کے بعد کیا آئے گی؟ قبر. جب اچھا شخص آتا ہے قبر میں تو قبر کہتی ہے دنیا میں جتنے بندے پھرتے تھے ان میں تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا, اب دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں. اور انسان کے مختلف اعمال. قبر نیچے ہے نا, تو مٹی کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے, یا ادھر پہ بستر شستر بچھاتے ہیں, بلب لگاتے ہیں, کوئی اے سی لگاتے ہیں, کوئی ہیٹر لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ گڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ جنت کا باغ بن جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ, ہر ایک جو نیکی کر رہا ہے وہ اپنا لیٹنا, اپنا بستر تیار کر رہا ہے, اپنی رہنے کی جگہ تیار کر رہا ہے. اگر ہم نیکیاں کریں گے, ایک طرف سے صدقہ آتا ہے, وہ انسان سے عذاب کو دور کر دیتا ہے, ایک طرف سے نماز آتی ہے, ایک طرف سے صلہ رحمی آتی ہے, ایک طرف سے قرآن آتا ہے. قرآن پیارے دوست کی شکل میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ دوست ہوں. مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. جو دنیا میں لوگ اس کو اوپر تک رکھ دیتے تھے, تم مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. آج جب تم اکیلے ہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور پیارے دوست کی شکل میں قبر کو معطر بھی کر دیتا ہے اور روشن بھی کر دیتا ہے اور کشادہ بھی کر دیتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نئی نویلی دلہن کی طرح سجا سوار کے ہمیشہ کے لیے حشر کے دن کے لیے تک کے لیے سلا دیا جاتا ہے. اس سے پہلے آخری جو حساب کا عمل ہے, منکر نکیر کے سوالات, وہ ہوتے ہیں آخری امتحان. اس لیے کہا گیا کہ جب قبر میں دفن کریں تو اتنی دیر کھڑے ہو کے دعا کریں جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کیا جاتا ہے.
اللہ اس وقت اس کو ثابت قدم رکھنا. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جیسے ہی قبرستان سے لے کر ادھر کھانا کھل جاتا ہے اور سارے قریب کے لوگ ہی آ کے ان کو ہی کھانا کھلا کے کس کے لیے حکم تھا؟ کھانا کھلانے کا کس کو حکم تھا؟ گھر والے دکھ میں ہیں ان کو کھلایا جائے. لیکن بالکل ہی الٹا ہو گیا کہ گھر والے کھلا رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد کے لوگ آ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ بیچارے آنٹی آپ بھی کھا لیں، آنٹی آپ کسی کو روک لیتے ہیں. اور اسلام کہا کرتے تھے کہ میت کے گھر کا کھانا کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا جائے کہ ان کا اگر کام آ سکتے تو آ جائیں، لیکن خود نہ بیٹھ کے وہاں پہ کھانا شروع کر دیں. اب کیا ہوتا ہے کہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے اور منکر نکیر جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر ایک انتہائی سخت فرشتے ہیں، کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں اور نیلی ان کی آنکھیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے نیلی سرخ آنکھیں ہیں اور بجلی کی کڑک کی طرح ان کی آواز ہے. آپ میں سے کسی نے وائوا دیا ہو نا تو لکھنا پیپر آسان ہوتا ہے، لیکن جب وائوا دیتے ہیں نا اورل بتاتے ہیں، زبانی بتانا ہوتا ہے وہ مشکل لگتا ہے. تو اس وقت وہ پوچھتے ہیں من ربو کا، کون تھا تمہارا رب؟ کس کی بات مانتی رہی ہو صبح سے لے کے رات تک؟ کس کو رب بنایا؟ اپنے دل کو، نفس کو، یا اللہ کو؟ تو جس نے تو اللہ کو رب بنایا اس کو وہ کہہ دے گا من دینوں کا، کیا تھا تمہارا دین؟ اگر اپنے اپنے آپ کو سوچ، اگر مجھے دیکھ کے لگتا ہے میرے بولنے سے، میرے اخلاق سے، میرے پہننے اوڑھنے سے، میرے موبائل سے، میری چیزوں سے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس وقت کہہ دیں گے کہ اسلام میرا دین ہے. پھر من نبی کا، تمہارا نبی کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو جس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ آخرت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. اور کہتے ہیں سارا دن کھاتے پیتے باہر آتے جاتے، جو چیز بھی دیں سیدھے ہاتھ سے دے دیں. قمیض پہننے لگے سیدھے ہاتھ، سیدھی طرف سے پہلے پہن لیں. کنگھی کرنے لگے پہلے سیدھی طرف سے. سرما لگانے لگے پہلے سیدھی طرف سے. گھر کے اندر پاؤں رکھے پہلے سیدھا رکھ لیں. واش روم سے باہر نکلے پہلے سیدھا پاؤں باہر نکال لیں. گھر سے باہر نکلے تو الٹا پاؤں، اور اس طرح واش روم میں جاتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے رکھ لیں. چھوٹی چھوٹی یہ سنتیں ہیں، سارا دن کرتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے 3 سانس میں پانی پی لیں. پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں کتنی سنتوں کا ثواب مل جاتا ہے، ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے 50 شہیدوں کا، ایک میں آتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایک ایک سنت پہ عمل کرنے سے. اور آپ نے فرمایا انس میرے بچے اگر تم سے ہو سکے تو صبح شام ایسے گزارو کہ تمہارا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہو. یہ دل کو صاف رکھنا بھی میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خبر میں جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو نئی نویلی دلہن کی طرف سے جا کے سلا دیا جاتا ہے. لیکن جو برا شخص ہوتا ہے اس سے بھی منکر نکیر ایسی شکل میں آ کے سوال کرتے ہیں، اور وہ جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے ہی کہتا تھا. من نبی کا، کہتا مجھے نہیں معلوم. جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں بھی کر لیتا تھا. من دینوں کا، تینوں سوالوں کے جواب پر آپ نے فرمایا اس کو صرف ایک کوڑا مارا جائے گا، جس کو اگر پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. پہاڑ ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے، لیکن وہ کوڑا ایسا ہے اور اس کی جو چیخو پکار بلند ہوگی. آپ نے فرمایا جن و انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لیں تو ہنسیں بہت کم اور روئیں بہت زیادہ. پھر اس کے بعد اب جلدی جلدی گزروں گی تھوڑا تھوڑا ہی بتا کے. نفخ فی الصور ہوگا. ایک دن آئے گا کہ سب لوگ جو ہیں ختم ہو جائیں گے. قیامت کا دن جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے پہلے سور میں پھونک ماری جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل علیہ السلام سور پر یوں سر جھکائے ہوئے اس کے اوپر منہ لگا کے بیٹھے ہیں. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا سور میں پھونک دیں گے اور وہ بگل کی طرح کی آواز ہوگی جو بڑھتی جائے گی. ہمارے کان خاص ڈیسیبل تک سن سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آواز آئے تو پھٹ جائے، دل بھی پھٹ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے. اور قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر آئے گی. اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے یہ نہ دعا دیا کرو کہ اللہ قیامت تک سلامت رکھے، کیونکہ قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر آئے گی. نیک نیک لوگ تو پہلے پہلے اٹھ جائیں گے.
تو اس لیے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، ملک الموت بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قرآن میں آتا ہے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ 3 دفعہ کہیں گے این الجبارین این المتکبرین، کہاں ہیں آج بڑے بننے والے؟ ساس بن جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز بن سمجھتے ہیں، استاد بن جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑی، ماں بن جاتے تو میری مرضی، جٹھانی بڑے بن گئے تو بس میری مرضی، میرا حکم چلنا چاہیے یہاں پہ، نہیں، کہاں ہیں بڑے؟ آئے آج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جتنی قدرت تمہیں اپنے غلام پر حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر حاصل ہے۔ ہمیں تھوڑی سی اتھارٹی مل جائے نا کہیں پہ تو ہم کہتے ہیں بس اب میں تو جو مرضی کہوں کسی کو، دوسرے کو میری بات ماننی چاہیے، تو وہ اس وقت کوئی نہیں بولے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ واحد القہار، آج بادشاہی صرف ایک واحد قہار رب کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ سونے کو مانی جائے گی، تو تمام لوگ اپنی اپنی جگہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، جس حالت میں زندگی گزارتا ہے انسان اسی حالت میں مرتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی گانے گاتا رہے ساری زندگی اور مرتے وقت وہ کلمہ پڑھ لے، جو منہ پہ آتا ہے نا وہی نکلتا ہے، جو عام زندگی میں بول رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں بھی ہیں اس پہ کہ مرتے وقت کتنے، ایک ہمیں نرس نے بتایا تھا کہ میرے سامنے ایمرجنسی میں 500 لوگوں کی مختلف ٹائم میں ڈیتھ ہوئی تو صرف 5 نے کلمہ پڑھا، باقی کوئی کچھ کہہ رہا تھا میرے کپڑے دیے میں سینے کے لیے، کوئی کچھ کہہ رہی تھی، کوئی بندہ کہہ رہا تھا سگریٹ لا کے دو، کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی کیسے، ایسے ہی روح پرواز کر جاتی ہے۔ صرف 5 لوگوں نے کلمہ پڑھا، جبکہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اب جہاں پہ جو مرا اور جس حالت میں مرا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا شرم نہیں آئے گی؟ سب لوگ ننگے ہوں گے، مرد عورتیں، شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، زمین سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ آج تو گھر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، بہت کچھ ہے نا، وہ سب ختم ہو جائے گا اور زمین میدے کی روٹی کی طرح صاف ہو جائے گی، تمام لوگ اوپر ظاہر ہوں گے، سب نظر آئیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ کوئی چھپ سکے، اور لوگ اپنی اپنی جس طرح سے موت آئی تھی اس کے مطابق اٹھیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کے شہید ہوئے جو ان کے خون رس رہا ہوگا لیکن اس خون میں سے اسمیل نہیں آئے گی، کستوری کی خوشبو آئے گی۔ کوئی تلبیہ کہتے ہوئے فوت ہوا ہے تو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اور کچھ لوگ چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ ہر ایک کے پاؤں کے نیچے آئیں گے، مریں گے نہیں لیکن، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اللہ کیوں مجھے اندھا اٹھایا آج، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں، گھروں میں قرآن موجود تھا لیکن تم نے بھلائی رکھا۔ آج اسکول بھی یاد ہے، یونیورسٹی بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی جانا ہے، فلاں بھی کام ہے، فلاں بھی کام ہے، قرآن کتنا یاد ہے، قرآن کی کتنی فکر ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی ایسے ہی بھلا دیا جائے گا جیسے تم بھولے ہوئے تھے۔ سب لوگ حاضر ہو جائیں گے، ہم میں سے ہر ایک کی، جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں سب کی جسم کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے اتنی سی بیج کی برابر چیز ہے جو محفوظ رہتی ہے، باقی سارا جسم خاک میں مل جاتا ہے، مٹی میں سارا جسم بھربھرا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیج جتنی جگہ جو ہے وہ رہتی ہے زمین کے اندر، اور اس سے وہ سب کے سب اگ آئیں گے، ہر انسان اس سے اگائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ دن ایسا ہوگا کہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، آج سورج کروڑوں اربوں میل دور ہے لیکن سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس دن سوا میل کے فاصلے پر آ جائے گا،
اور ہر ایک اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پاؤں میں آ رہا ہوگا پسینہ، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ٹانگوں تک، کسی کو پیٹ تک، سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کون کون ہوں گے؟ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، بڑے بڑے پرندوں کے جھنڈ کی طرح اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کر لیں گی، بادل کے سائبان بن جائیں گی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا کہ 7 طرح کے لوگوں پر ہے نا، آپ نے سنی بھی حدیث ہوگی، اب ٹائم کم ہے لیکن ایک اس میں سے کہوں گی آپ سے کہ کیا ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے مجھے قرآن نماز پڑھتے پڑھتے۔ اور وہ لوگ، وہ شخص جس کو تنہائی میں بیٹھا ہے اور اللہ یاد آ گیا، اپنے گناہ یاد کر کے یا اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، ہم سب کر سکتے ہیں۔ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی صدقہ چھپ کے دینا، اور اللہ کی خاطر دوستی کرے، کوئی غرض نہ ہو، اللہ کی خاطر دوستی کرے کسی سے، اللہ کی خاطر ناراض ہو، ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ اس طرح قرآن کی آیات بھی سایہ کریں گے۔ اب جب سب لوگ کھڑے ہوں گے تو بہت مشکل ہوگا کھڑا ہونا، میں نے آپ کو بتایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، کس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے؟ تو لوگ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آج، آدم علیہ السلام کی فضیلت بتائیں گے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ ہمارے سب کے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ ہماری حساب کتاب شروع کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، بخاری کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب جتنے جلال میں ہے، نہ کبھی اس سے پہلے ہوا نہ کبھی اس کے بعد ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے آج اپنے بارے میں جو میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا، میں تو بات نہیں کرتا۔ آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اللہ نے تعریف کی ہے، لیکن وہ کہیں گے وہ جو میں نے دوریا بولا تھا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں میلے پہ نہیں جا سکتا ساتھ، تو آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اس پہ نہ پکڑ لے۔ مختلف پیغمبروں کے پاس جاتے جاتے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جو مجھ سے قتل ہو گیا تھا نا، آج مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں آج اپنی ماں کی بھی سفارش نہیں کرتا، اتنا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں نا آتی محمد الوسیلہ، وسیلہ ایک مقام ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، آپ جو کہیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے کہ سفارش کریں گے کہ شفاعت شروع کی جائے۔ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب سب سے پہلے شروع ہوگا۔ سب سے آخر میں ہم آئے ہیں، ہماری امت سب سے آخر میں ہے لیکن حساب سب سے پہلے ہم سے شروع ہوگا۔ اور امت محمد میں سے بھی، صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی جو علم والے ہیں ان کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سفر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے سامنے، کیونکہ استاد کس کو دکھاتا ہے سب سے پہلے؟ اپنی کلاس کے لائک بچوں کو سامنے لے کر آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا علم ایسا، علم سکھانا ایسے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کے ساتھ ہمیں بلا سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیاب کر دیں۔ حساب شروع ہوگا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جب تک باتوں کا حساب نہ ہو جائے کوئی ابن آدم میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ اور اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ صحابہ کتنا زیادہ رویا کرتے تھے حساب کا سوچ کے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کی اتنی فضیلت ہے وہ بھی کہتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، بکری کھاتی، ختم ہو جاتا، لیکن میرا حساب نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنا روتی تھی دوپٹہ بھیگ جاتا، اتنی جلدی نہیں بھیگتا دوپٹہ، کہتی کاش میں کوئی بھولی بسری یاد ہوتی، میرا حساب نہ ہوتا۔ حالانکہ ان کو جنتوں کی بشارتیں مل چکی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ موت کے وقت کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میرا سر نیچے رکھو، جب خنجر لگ چکا تھا تو انہوں نے اپنی گود سے چارپائی پہ رکھ دیا، کہتے نہیں نیچے رکھو، مٹی پہ رکھو۔ مٹی پہ جب انہوں نے سر رکھا تو کہتے ہیں کہ آج عمر اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے حساب لے لیا تو تم مارے جاؤ گے، اور اگر چھوٹے تو برابر برابر کے مشکل سے چھوٹو گے۔
تو جب ان کو اتنا ڈر ہے تو مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ہونا چاہیے. ایک دن کا حساب ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کثرت سے دعا مانگ، اللہ آسان حساب لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب لیا جائے گا، تو حساب لیا گیا تو آپ نے فرمایا آسان حساب عائشہ یہ ہے کسی کا نامہ اعمال دیکھا جائے کہا جائے گزر جاؤ، کوئی پوچھا نہ جائے، یہ آسان حساب ہے. جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو مارا گیا، وہ تو پکڑا گیا. پھر تو اللہ تعالیٰ آسان حساب لے. 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری. آج تو کہتے ہیں ہماری مرضی، کیا امی ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں، کیا باجی تھوڑی دیر بھی ہمیں فارغ نہیں بیٹھنے دیتی. نہیں، یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، فارغ بیٹھنے کے لیے آئے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنی اس ایک ایک لمحے پہ حسرت ہوگی جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا ہے. تو ہر وقت اللہ کی یاد دل کے اندر رہے. پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. جیب سے نکالا تھا کسی کی، چوری کیا تھا کسی کی چیز پڑی ہوئی، کہاں سے نکالا، کہاں سے آیا اور کہاں پہ خرچ کیا. یا انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا شیطان کے راستے میں خرچ کرتا ہے. پھر العلم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. قرآن اور حدیث کا علم. یہ نہیں پوچھا کیا جائے گا ماسٹرز کیا تھا کہ نہیں، ایم بی اے کیا تھا کہ نہیں، ایم ایس سی کی تھی کہ نہیں. یہ دنیا کے فن ہے، یہ ادھر ہی رہ جانے، کوئی ڈگری وہاں پہ کام نہیں آنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ پڑھے نہیں، لیکن بس ایک لمٹ تک. یہ نہیں کہ اس پڑھائی کو اتنا بت بنا لیں کہ اس کے لیے نہ رشتے داروں سے ملنا ہے، نہ کسی کے کام آنا ہے. بس پڑھائی ہو رہی ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، پڑھائی، نمازیں بھی جا رہی ہیں، قرآن بھی جا رہا ہے، اس کو اتنی بت بنا لینا کہ بس کسی اور کچھ کرنا ہی نہیں. تو العلم، قرآن و حدیث کا علم، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کتنا عمل کیا. 5ویں بات پھر پوچھی جائے گی جوانی کن کاموں میں گزاری. جب میکسیمم صلاحیتیں تھی، دوڑ دوڑ کے کام کر سکتے تھے، دوڑ دوڑ کے نیکی کے کام کر سکتے تھے، نمازیں اچھی، اس وقت کیا کیا. آنکھیں کس چیز میں پرانی کی، کان کس چیز کو سن سن کے پرانے کیے، وہ پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد میزان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میزان کے پلڑے کیسے ہوں گے، آپ نے فرمایا اگر 7 آسمان اور زمین بھی رکھ دیے جائیں تو بھی اس کے اندر ابھی جگہ موجود ہوگی. وہاں پر ایک ایک اعمال تولا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی تولی جائے گی، جو ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی تولی جائے گی. جو کسی کو اسمائل دی تھی وہ بھی، جو ماتھے میں بل ڈالا تھا وہ بھی، جو خیانت کی تھی آنکھ کی کنکھیوں سے دیکھا تھا وہ بھی، سب کا سب تولا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن سب ریت کے ذروں کی طرح اڑا دی جائیں گی. پوچھا وہ کون سے لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہوں گے تو حرام کام کرتے ہوں گے. یا پھر جو لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، سارا دکھاوے کے لیے. شادیوں پہ دیکھیں، اپنے گھروں پہ دیکھیں، اپنے قیامت کی نشانی نا گھروں کو بھی بہت مزین کر دیا جائے گا. کسی کو کوئی غریب کو اندر آنے نہیں دیتے. ایسی تمام چیزیں انسان کے لیے اپنے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں. اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور پھر میزان میں سب سے زیادہ بھاری کیا ہوگا، حسن اخلاق ہوگا. پھر بندوں کا بھی وزن کیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، لوگ ہنستے ہی دیکھو اس کی پنڈلیاں کیسی ہیں. آپ نے فرمایا لیکن یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. اور ایک موٹے شخص کو لایا جائے گا لیکن اس کا ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا، یعنی ہر ایک کے ایمان کا بھی وزن ہوگا. پھر اس کے بعد میزان کے بعد بہت ساری چیزوں کا وزن ہوگا. اس کے بعد پھر میزان کے بعد الحوض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اتنی تیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. حوض جو ہے اس کے پہ جو برتن رکھے گئے ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے. آپ نے فرمایا جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے حصے
چمک رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کے وضو کے حصے چمکنے کے باوجود ان کو روک دیا جائے گا، فرشتے ان کو روک دیں گے کہ آپ نہیں جا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ان لوگوں کو کیوں میرے پاس آنے سے روک دیا، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کے وضو کے حصے چمک رہے ہیں۔ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، آپ نے تو عید میلاد النبی نہیں منائی تھی، لیکن انہوں نے منانی شروع کر دی تھی، انہوں نے ختم قرآن خوانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا خود سے بنا 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 کے شروع کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دوری ہو دوری ہو، اور پھر ان لوگوں کو فوج کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا آئے گا؟ پل صراط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ جہنم کی آگ کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس کے دونوں طرف تیز آنکڑے ہیں جس میں پھنس پھنس کے لوگ کٹ کٹ کے گریں گے۔ یہاں پہ تمام لائٹس آف کر دی جائیں گی، ہر ایک کے پاس اپنے ایمان کے مطابق نور ہوگا، ہر ایک کے پاس۔ کچھ لوگ پلک چھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ روشنی کی رفتار سے، کچھ تیز گھوڑے کی رفتار سے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پھنس پھنس کے کٹ کٹ کے نیچے گرتے جائیں گے، کچھ شروع میں گر جائیں گے، کچھ نوجوانی میں غلط صحبت میں پڑ گئے، کچھ بالکل موت جنت کے قریب ہونے پہ آخری عمر میں کسی بری صحبت میں پڑ کے، کسی بری وصیت کر کے جہنم میں جا گریں گے۔ اور جو باقی لوگ بچ جائیں گے، یہاں سے جو کامیاب گزر جائیں گے، وہ ایک مقام کنترا پہ روک دیے جائیں گے۔ کنترا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر فرض کریں بھابھی بھی چلی گئی، نند بھی چلی گئی، دونوں جنت میں چلے گئے، دونوں نیک تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دل میں ہلکی ہلکی سی نیگیٹو فیلنگز تھی، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھی دونوں نیک لیکن ہلکا ہلکا سا غل تھا دل میں، تو یہاں پہ روک کے دل دھوئے جائیں گے، کیونکہ جنت کیسے لوگوں کے لیے؟ صاف دل والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے سب کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، تبھی تو آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تبھی تو مزے کریں گے۔ اگر ایک کا منہ ادھر کو ہو، ایک کا منہ ادھر کو ہو، ایک کی پسند کچھ اور ہو، ایک کا کچھ اور ہو، پھر تو جنت میں بھی مزہ نہیں آئے گا نا۔ اس لیے پھر جس کو تو آج ہی ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو وہ آج ہی اپنا دل صاف کر لے ہر ایک کی طرف سے، جس کو کنترا پہ جا کے اپنا دل دھلوانا ہے، باقی سارے جا رہے ہوں گے جنت الفردوس میں۔ جن کے دل صاف ہے وہ تو ڈائریکٹ چلے جائیں گے نا جنت الفردوس میں، لیکن جن کے دل پہ تھوڑا تھوڑا بھی غل ہوگا یہاں پہ روک کے کنترا پہ ان کے دل دھوئے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس تک پہنچائے، لیکن ہم سب نے یہ سفر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہلکی سی اس کی جھلک کی ہے لیکن ٹائم آپ کا پورا ہو گیا۔ اب آپ غسل میت سیکھ لیں، اور کس ارادے سے سیکھنا ہے، بس انہوں نے ارینج کر دیا اس لیے ہم نے سیکھنا، یا کس کا ہوتا ہے؟ اپنے رشتے داروں کا۔ میرے آپ لوگ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ میری بچے کی پریگنینسی تھی مجھے، اور اکثر پریگنینسی میں نا جب مائیں پریگننٹ ہو تو ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے نہلانا نہیں، تو میں پریگنینسی میں میری پریگنینسی تھی اور اینڈ تھا بالکل تقریباً، تو میرے ہسبینڈ کے دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، تو ایسے جاتے جاتے ہی نا میں کہیں جا رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے کہا میرے ساتھ چلیں، میں ساتھ ایسے ہی چلی گئی، مطلب بائی چانس پلان بھی نہیں تھا، ایسے ہی چلی گئی۔ تو جب وہاں پہ گئی تو ماشاء اللہ اتنے لمبے لمبے ان کے دوست ہیں، لمبے ہیلدی، اور 6 بھائی وہ اور 4 بہنیں، سب اتنے بڑے بڑے، اور وہ جو ماں کی لاش تھی نا وہ اتنی سی تھی، بوڑھی ہڈیاں جب ہو جاتی ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ کانٹریکٹ ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، اور ان کو نا ننگا کر کے لٹایا، ان کے اوپر کوئی چادر نہیں، اور بیٹیاں بھی کھڑی ہیں وہاں پہ، بہویں بھی کھڑی ہیں، ہمیں تو نہلانا نہیں آتا، ہمیں تو نہلانا نہیں آتا۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوا اس وقت، پھر میں نے سوچا کہ میں جا کے اپنی کلاسز کو سب کو سکھاؤں، اور پھر میں نے بہت ایکسپیرینس کیا، بہت مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی مرضی سے نہلاتے ہیں،
جبکہ اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ جانا تو ہے اس دنیا سے، لیکن اگر کسی کا جانا یہاں سے مسنون ہو، مسنون طریقے سے ہو، تو وہ کتنا اچھا ہے۔ تو یہ سوچ کے سیکھیں، اور جس نے کسی میت کو نہلایا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ سوچ کے، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے لوگ، نہیں 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 میں نہیں لگاتا، مجھے نہیں لگاتا۔ جیسے ہم خود نہاتے ہیں ویسے ہی نہلانا ہوتا ہے۔ سوچے نا اگر میں مری ہوئی پڑی ہوں، اپنے آپ کو سوچیں اگر میں مری ہوئی پڑی ہوں اور مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرے پاس کوئی نہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو اس دن سنائی تھی کہ زندہ ہو یا مردہ اس کی ران پہ نظر نہ ڈالو، ایسے آپ پورا ننگا کر کے نہیں نہلاتے، اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں بہت اہتمام کے ساتھ۔ مسلمان کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کی حرمت رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے نہلایا جاتا ہے جیسے نیولی بورن جو نیا نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جیسے نہلاتے ہیں، ایسے آرام سے نہلاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا وہ بیٹیاں تھیں نہلا رہی، بیٹیاں بہویں جو تھیں، تو ایک نے ادھر سے پکڑا بازوؤں سے اور ایک نے ٹانگوں سے، اور ایسے کر کے، ایسے نہیں ہوتا اوپر سے نیچے کرے نیچے سے اوپر کرے، ایسا نہیں ہوتا، اس کو بالکل جیسے بچے کو پکڑتے ہیں، درمیان سے بھی سہارا دے کے ادھر سے بھی سہارا دے کے۔ زندہ انسان کو ڈیل کرنا اور طرح ہوتا ہے اور مردہ انسان کو اور طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس نیت کے ساتھ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب ایک بار سکھا دو، اس کے بعد آپ لوگ اپنے دلوں کے اندر نیت رکھیں کہ انشاءاللہ میں نے یہ کرنا ہے کام، ٹھیک ہے۔ وہ میرے ساتھ انسان ہے، یہ ماریہ سے ابھی مجھے کوئی ڈر لگ رہا ہے؟ ماریہ کو ہاتھ لگانے سے مجھے کوئی ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے کوئی ڈر لگتا ہے؟ آپ گھر میں ایک ہی صابن استعمال کرتے ہیں یا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ صابن ہے؟ ایک ہی صابن ہوتا ہے، لیکن جب مرے ہوا ہوتا ہے اس کا وہ صابن، اور نہیں 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 یہ نہیں ہمارے، یہ صابن ادھر ادھر کرے ادھر کرے، اور مجھے کہتے ہیں آپ کے اوپر پرچھاواں آ جائے گا، ایسے نہ ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین رکھیں جب اللہ تعالیٰ نقصان نہ پہنچانا چاہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں نے اپنی پریگنسی میں ان لوگوں کو بھی گلے ملی ہوں، زور سے ملی، مجھے میرے سسرال میں سے کسی میں گئی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے کہا یہ جو سامنے عورت آ رہی ہے نا اس کے بچے ضائع ہوتے ہیں، آپ کو اس سے نہیں ملنا۔ میں نے جا کے کہا السلام علیکم، میں اس کو اچھی طرح سے گلے ملی، میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ ایک تو میں نے کہا وہ تکلیف میں ہے، اوپر سے یہ خود سے بنا لیں کہ نہیں نہیں آپ کا بچہ، اور میرے بچے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جیسے انسان گمان کرتا ہے اللہ اس کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ تو ایسی بدگمانیاں بے شگونیاں کرنے سے بہتر ہے کہ جانیں کہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چائے پائی لیں گے؟